تو ہماری محنت کیا ہے؟ پوری انسانیت کو دعوت ہے، آؤ ہم بھی دین پر چلنے کی محنت کر رہے، تم بھی دین پر چلنے کی محنت کرو، ہم بھی دیندار بننے کی محنت کر رہے، تم بھی دیندار بننے کی محنت کرو۔ دنیا کہتی ہے عہدے دار بنو، دنیا کہتی ہے مالدار بنو، دنیا کہتی ہے کارخانے دار بنو، دنیا کہتی ہے میرے دوستوں بزرگوں چیزوں والے بنو، ہم کہتے ہیں دوستو دیندار بنو، دیندار۔ جہاں ہو، جس حال میں ہو، اگر دیندار ہو، خدا کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور دین کسی کتاب کا نام نہیں، دین کسی تقریر کا نام نہیں، دین کسی کیسٹ کا نام نہیں، دین کسی میرے دوست بزرگوں کسی آئیڈیل اسٹیچو کا نام نہیں، دین مسلمان کی 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے۔ 5 شعبے زندگی علماء نے لکھے ہیں، 5 شعبے زندگی میں اسلام کو لانا ہے، اور ان 5 شعبے زندگی میں انسان جیتا ہے۔ سب سے پہلے دل کو صاف کرو، عقیدے کی مضبوطی، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے دل سے نکالو، ایمان کے بنانے کی محنت، یہ سب سے پہلے دیندار بننے کی بنیاد ہے۔ عقیدہ، ایمانیات، 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 اور ایمانیات کے متعلق اللہ کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ یہ مطالبہ بے ایمان سے نہیں ہے، یہ مطالبہ غیر سے نہیں ہے۔ غیر کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور مسلمان محنت کر کے ایمان کو اپنے اندر داخل کرتا ہے۔ چند اعرابی میرے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر یوں عرض کیا، یا نبی اللہ ہم ایمان لے آئے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن کی آیتیں اتری اور یوں کہے نبی جی ان سے کہہ دو یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ایمان اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو دیندار کے لیے پہلی شرط ایمان۔ آدمی دین پر چلے گا بقدر ایمان کے۔ گاڑی کو روڈ پہ چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، آدمی کو اپنے دین پر چلنے کے لیے یقین کی طاقت کی ضرورت ہے۔ جتنی اللہ کی عظمت ہوگی، جتنی اللہ کی بڑائی ہوگی، اتنی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کی بڑائی نہیں، اللہ کی محبت نہیں تو اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ اطاعت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، عظمت اور محبت کی۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی عظمت اور محبت پیدا ہو، اس کے لیے دعوت ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ دعوت ہے۔ اور دعوت کس چیز کی ہے؟ توحید کی دعوت ہے۔ ایک اللہ کی عظمت کو، ایک اللہ کی بڑائی کو، ایک اللہ کی قدرت کو، ایک اللہ کی طاقت کو، ایک اللہ سے ہونے کو، ایک ہی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور ایک ہی اللہ سب کچھ کا کرنے والا ہے۔ اس کو اتنا کہو کہ اللہ کے ماں سوا جو کچھ ہے ان سب کا یقین دل سے نکل جائے۔ مجذوب کہہ رہے ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ سب کو میں نے اپنے دل سے نکال لیا، اب میرا دل خالی ہے صرف تیری محبت کے لیے، اے اللہ تو آ جا۔ پہلے دل کو پاک کرو۔ آج بدن کا پاک، جگہ کا پاک، کپڑے کے پاک کی فکر ہے، دل کو پاک کرنے کی فکر ہے کہ میرا دل ناپاک، مخلوق کا یقین، شکلوں کا یقین، اسباب کا یقین، ڈگری کا یقین، دکان کا یقین، اپنی محنت کا یقین، اپنی ذات کا یقین۔ کتنے بت ہیں دل میں، کن کن بتوں کے ساتھ جی رہے ہیں، اور ان بتوں کو لے کر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں، ان بتوں کو لے کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اور اللہ صاحب اعلان کر چکا، اے میرے بندے سب معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، کہ میرے غیر کو معاف نہیں کروں گا اگر اس کا یقین تیرے دل میں ہے۔ اور مرتے ہی اللہ نکالے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں میں ہوگا اللہ اس کو نکالے گا۔ دل بدلو دوستو، دل بدلو۔ مرنے سے پہلے اگر اس گندے دل کے ساتھ موت آ گئی، سوچو مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا محنت کی ہم نے دل بدلنے کی، اپنا دل ہی نہ، اپنا یقین دل سے نہ نکلا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، پالنے والا تو، میں نہیں، حاجت روا تو، میں نہیں، مشکل کشا تو، میں نہیں، کام کا بنانے والا تو، میں نہیں، میری اولاد بھی تیرے بندے ہیں، ان کا پالنے والا بھی تو ہے، میں نہیں۔
کی روایت ہے ہر آنے والا اپنا روزی لے کر آتا ہے، اللہ نے کسی کو کسی کی روزی کا ٹھیکہ نہیں دیا ہے۔ عورت کا یقین بچپن میں ماں باپ نے پالا، جوانی میں شوہر پالے گا، بڑھاپے میں اولاد پالے گی، سوچو تین تین خداؤں کے ساتھ جی رہی ہے۔ ہمارا یقین کسی کا دکان پر، کسی کا کھیت پر، کسی کا ڈگری پر، کسی کا عہدے پر، کسی کا کرسی پر، سوچو کن کن گندگیوں کے ساتھ جی رہے۔ جیسے دل کی بیماری بڑی خطرناک، ایسے دل کی ناپاکی سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور ہماری دعوت کیا ہے؟ اتنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کو کہو کہ ہم اللہ کا، ہمارا دل اللہ کی غیر سے پاک ہو جائے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ سے ہونے کو اتنا کہو اللہ کا غیر دل سے نکل جائے۔ چونٹی بھی مخلوق، جبرائیل بھی مخلوق، قطرہ بھی مخلوق، سمندر بھی مخلوق، ایک پیسہ بھی مخلوق، قارون کا خزانہ بھی مخلوق، پیٹ پتھر بھی مخلوق، ایٹم بم بھی مخلوق، سب مخلوق، سب اللہ کا غیر۔ اور اللہ پوری انسانیت کو کہہ دے تم سب فقیر ہو۔ کون ہو؟ فقیر۔ اور غنی کون ہے؟ کہ اللہ۔ اور فقیر کا کمال کیا ہے؟ غنی کے پیچھے دوڑو۔ آج فقیر فقیر کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کبھی تم نے نہ دیکھا ہوگا کوئی فقیر کسی فقیر سے بھیک مانگتا ہو، دیکھا؟ ارے دیکھا؟ اب کوئی فقیر مانگے بھی تو دینا، تو پاگل ہے میں خود مانگنا یار، پیچھے پڑا ہے۔ بھکاری بھکاری کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ کہہ رہے تم سب بھکاری ہو، میں غنی ہوں، آؤ میرے پاس، دوڑو میری طرف، میں تمہیں دوں گا۔ میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں، میں ہی تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہوں، میں نے تمہارے اندر ضرورت رکھی ہے اور تمہاری ضرورتوں کا پورا کرنے والا بھی میں ہوں۔ اللہ رب ہے، ہمارے لیے آکسیجن کا انتظام، اللہ رب ہے ہمارے لیے پانی کا انتظام، اللہ رب ہے ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کے غلے کا انتظام، اللہ رب ہے ہمارے لیے آسمان سے بارش کا انتظام، اللہ رب ہے جس نے ہماری ایک ایک ضرورت کا انتظام کیا ہے۔ کوئی نہیں کر سکتا۔ پانی اگر اللہ میرے دوستو، پانی اگر اللہ پاک جذب کر دے، کوئی ایک قطرہ پانی کا انتظام نہیں کر سکتا۔ اللہ ہوا میں سے آکسیجن نکال دے، کوئی اپنے لیے آکسیجن کا انتظام نہیں کرتا، لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہے تیرے بس میں نہیں ہے، سب میں کر رہا ہوں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ہم اسباب کی دنیا اللہ نے پھیلائی ہے، اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے، کون ہے جو اس میں نیک عمل کرتا ہے اور کون ہے جو اس میں اللہ کی غلامی کرتا ہے اور کون ہے جو سبب کا غلام بن کر جیتا ہے۔ سبب کا غلام، ہاں، شکلوں کے پیچھے نہ دوڑو۔ یہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی جگہ میری روزی دکان میں نہیں، میری روزی کھیت میں نہیں، میری روزی کارخانوں میں نہیں، میری روزی فیکٹریوں میں نہیں، بلکہ ساری چیزیں یہ اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی جگہ میری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کون دینے والا ہے روزی؟ اللہ۔ وہ نہ دے کوئی دے سکتا ہے؟ وہ بھوکا مارنے پر کوئی کھلا سکتا ہے؟ اور وہ کھلانے پر کوئی بھوکا مار سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ 10 مٹھائی کی دکانوں کا مالک، شکر کے گودام ہے، آنے والے فقیروں کی جھولیوں میں مٹھائی ڈالی جا رہی ہے، لیکن اللہ نے سیٹھ صاحب کو ایک بیماری دے دی، چائے میں بھی شکر نصیب نہیں ہے۔ اللہ بتا رہے مٹھائیوں کی دکان کا مالک بنا دوں، لیکن تو مٹھائی کھانے میں میرا محتاج ہے۔ گھر میرے دوست ملینر بلینر ہے، گھر کے نوکر تک کے مرغی کھا رہے۔ سیٹھ صاحب کو اللہ نے ایسی بیماری دی، برسوں گزر گئے، میرے دوستوں بلی ہوئی سبزی کے پانی کے علاوہ کچھ نہ ملا ہے۔ کتنے ہاسپٹل کی کھاٹ پر جا کر دیکھو میرے دوستوں بزرگوں، پانی پر چل رہے ہیں، کھانا بند ہے، مہینوں گزر گئے، کھانا نصیب نہیں ہے سب کچھ ان کے پاس، لیکن کھانا مقدر میں نہیں۔ وہ نہ کھلائے کوئی کھلا نہیں سکتا، وہ کھلانے پر آئے کوئی بھوکا مار نہیں سکتا، وہ دینا چاہے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ چھین لے کوئی دے نہیں سکتا۔ سب جھوٹے بولوں کو بدلو اور یوں کہو اپنی بیوی سے بھی میں پالنے والا نہیں، اللہ پالنے والے ہیں۔ کہو اپنے بچوں سے میں دینے والا نہیں، اللہ دینے والا ہے۔ میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، میں بھی بھکاری ہوں، تم بھی اللہ سے مانگو، دیں گے اللہ، ضرورتیں پوری کریں گے اللہ۔
اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، آنے والا اپنی روزی لے کر آتا ہے، بچہ دنیا میں بعد میں آتا ہے، ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے آتا ہے، اور دودھ کا آنا علامت ہے پینے والا آ رہا ہے۔ یہ مجمع بعد میں آیا، پہلے ان کے کھانے کا، پہلے ان کے پنڈال کا، پہلے ان کے پانی کا، پہلے ان کی لائٹ کا سارا انتظام کیا گیا۔ روزانہ دیکھتے ہو پہلے اللہ انتظام کرتا ہے، پھر آنے والے آتے ہیں۔ ارے ہوا نہیں ہوا کہ آپ کے آنے کے بعد پانی کی فکر ہو، آپ کے آنے کے بعد کھانے کا انتظام ہو، تو بتاؤ میرے دوستو کیسا معاملہ بنے گا؟ اللہ رب ہے، رب۔ بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے روزی کا انتظام، ماں کے پیٹ میں 5 مہینے بغیر آکسیجن کے اللہ نے پالا، میرے دوستوں کھلایا پلایا، لیکن پیشاب اور سنڈاس سے پاک رکھا، انہیں ماں کی پیٹ کو گندا کر دیتا۔ تو اس اللہ کی عظمت اور بڑائی کو دل میں بٹھانا یہ ہماری پہلی دعوت ہے۔ جتنی عظمت آئے گی اپنے رب کے احسان یاد کرو۔ یہ چہرہ کس نے دیا؟ یہ آنکھ، کان، ناک، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، یہ کس نے دیا؟ یہ دیکھنے، سمجھنے، سننے، بولنے کی طاقت کس نے دی؟ یہ پہننے کو کپڑے کس نے دیے؟ یہ کھانے کو کھانا کس نے دیا؟ یہ رہنے کو مکان کس نے دیا؟ آج لوگ عزت کر رہے، یہ عزت کس نے دی؟ آج یہ بیوی بچے سے تعلق ہے، یہ کس نے دیے؟ کیا لے کر آیا تھا؟ خالی ہاتھ آیا تھا، خالی ہاتھ جاؤں گا۔ آج جو کچھ میرے پاس ہے سب میرے رب کا دیا ہوا ہے۔